اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 11 سے 13 پر گفتگو کریں گے۔ ان آیاتوں کا موضوع کیا ہے، اس میں کون سے مسائل ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، اس میں فساد فی الارض کے بارے میں بیان ہے، وہ ہم پڑھیں گے کہ زمین میں لوگ کس طرح فساد مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور خود فساد کیا ہے، فساد کی حقیقت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کون لوگ معاشرے میں فساد کرتے ہیں، اور یہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کا فساد کرتے ہیں، کس طرح کا فساد کرتے ہیں، اور یہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طرح فساد کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، تاکہ قرآن مجید سے ہم ان چیزوں کو سمجھے اور ہم پھر بچ جائے۔ اور جو فساد کے خلاف لوگ ہوتے، ان کے خلاف یہ کیا رویہ اپناتے، کس طرح کا پروپیگنڈا کرتے، کس طرح ان کی مخالفت کرتے، تو ان موضوعات پر، ان مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آیاتوں کا ایک مختصر لفظی ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا گیا، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم تو مصلح ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اصل میں فسادی یہی ہے جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے معاشرے میں، اصل بری یہی ہے۔ ولیکن لا يشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، اگر واقعی میں تم اللہ کو مانتے ہو، تم اچھے لوگ ہو، ایماندار لوگ ہو، فسادی نہیں ہو، تو دوسرے مسلمانوں کی طرح بن جاؤ، جس طرح وہ اچھے ہیں تم بھی اچھے بن جاؤ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، وہ بولتے ہیں کیا ہم مان لے، ہم ایمان لائے جیسا کہ ان بے وقوفوں نے ایمان لایا ہے، ہم ایسے لوگ بن جائیں۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار، آگاہ رہو ان سے اے مسلمانوں، خود یہ بے وقوف جو اچھے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، جو حق پرستوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ولیکن لا يعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے پہلے فساد کی طرف۔ عربی میں فساد تو عربی لفظ ہے، قرآن کی ایک اصطلاح بھی یہ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ آج جو زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ فساد۔ اب فساد خود کیا ہے، یہ صلاح کی ضد، مثلا اچائی، اس کی ضد برائی ہے، اچائی اس کی ضد برائی، ایک کام درست ہے، ایک کام نادرست ہے، خراب، تو اس خراب کا کام کو عربی میں فساد کہتے ہیں۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں درست چیز کو خراب کرنا، ایک معاشرہ بالکل ٹھیک ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک قوم اٹھتی ہے، ایک گروہ اٹھتا ہے، ایک جماعت اٹھتی ہے، وہ جا کر اس چیز کو خراب کرتے، یہ فساد، درست چیز کو خراب کرنا، اس کو بگاڑ دینا اور ضرر پہنچانا، معاشرے کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے معاشرے کو نقصان ہو، اس کو ضرر پہنچے، یہ فساد ہے۔ عربی میں کہتے ہیں نا خروج الشیء عن الاعتدال، ایک چیز درست ہے، اس کی درستگی نادرستگی میں بدل جائے، یا جس طرح اس میں انگریزی کی کس طرح ڈسارڈر، بد انتظامی ڈسارڈر، یا کرپشن،
بدنظامی، بدعنوانی، بربادی. اب قرآن مجید نے کن کن چیزوں کو فساد کہا ہے، ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، یاد رکھنا، تو پھر وہ معاشرے میں اصلاح نہیں آ سکے گی. مثلا قرآن عظیم الشان میں آپ غور کریں گے تو آمیریت، بادشاہت، جبر و قہر، ان سب کو کیا کہا گیا؟ فساد. جہاں آمیریت ہے وہاں فساد ہے، جہاں بادشاہت ہے وہاں فساد ہے، جہاں جبر ہے وہاں فساد ہے، جہاں قہر ہے وہاں کیا ہے؟ فساد. تو ہم مجھے بتائے تو وہ جبر، وہ آمیریت، وہ بادشاہتی وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے یہاں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے اگر تم مومن ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم اچھے ہو، تو جبر کا طریقہ چھوڑ دو. میرے بندوں پر جبر مت کرو، میرے بندوں پر قہر مت کرو. اگر تم کو حکمرانی کا شوق ہے تو عوام کی مرضی سے آؤ، ہے نا؟ عوام کی مرضی سے آؤ، عوام کے مشورے سے آؤ. بادشاہ تو اللہ ہے، اللہ نے یہ حق عوام کو دی ہے. اگر تم جبر و قہر کرو گے، تم آمیریت اور بادشاہت کا رویہ اپناؤ گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد. دلیل سورہ نمل کی آیت 34 آپ کر غور پڑھ لیں. 27ویں سورت کی آیات 34، 28ویں آیات سورت کی آیات 4 اور 83. اچھا، میں قرآن تو بار بار آپ کو نہیں پڑھا سکتا ہوں نا، وقت اتنا ہمارے ساتھ نہیں. ویسے بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سب سے ثواب کا کام. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ جو قرآن کو پڑھے اور سمجھے، دوسروں کو سمجھے. کیونکہ یہی فسادی لوگ نہیں چاہتے کہ عوام قرآن کو سمجھے. اگر عوام قرآن کو سمجھے گی اور عوام دوسروں کو سمجھائے گی تو ان کا فساد زمین میں نہیں چلے گا. پھر وہ آمیریت کو برداشت نہیں کریں گے، پھر وہ بادشاہت کے خلاف جائیں گے، پھر وہ جبر و قہر کو فساد بولیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فساد مت کرو، آمیریت، بادشاہت، جبر، قہر. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھا کام ہے، یہ بادشاہی تو اللہ نے جس کو دے بادشاہی اللہ جس کو دے. اور آپ دیکھیں مذہب کے نام پر آمیریت کو جو ہے نا اور بادشاہت کو جواز دیا جاتا ہے کہ عین ہی ایک جائز کام ہے، حالانکہ یہ فساد ہے. اچھا، ایک اور چیز، قتل و غارت گری، یہ فساد ہے. آپ جا کر قرآن مجید کی آیات سورت مائدہ آیات 32، یعنی سورت نمبر 5 آیات 32، پھر سورت نمبر 5 آیات 33، سورت نمبر 18 آیات نمبر 94، ان کو تفصیل سے دیکھ کے جہاں قتل و غارت گری ہے، جہاں انسانوں کی جو جان ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، دین محفوظ نہیں ہے، تو یہ فساد ہے. جس معاشرے میں آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، دین اور آپ کا عقل، آپ کی آزادی محفوظ نہ ہو، سمجھو کہ وہاں کیا ہے؟ فساد ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم قرآن والے 60 اسلامی ممالک، جتنی قتل و غارت گری آج ہمارے معاشرے میں کہیں ہے، جتنا خون ہمارا بہ رہا ہے، ہمارے بچوں کا بہ رہا ہے، جتنے بچے ہم یتیم کر رہے ہیں، جتنی ماؤں کو ہم رلا رہے ہیں، جتنی عورتوں کو ہم بیوہ کر رہے ہیں، جتنے باپوں کے کندھوں کو ہم توڑ رہے ہیں، جتنے خاندانوں کو اذیت میں ہم مبتلا کر رہے ہیں، لیکن ہم فسادی نہیں ہیں. ہم فسادی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو غازی ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو ذکر کرنے والے لوگ، ہم تو مسجدیں بنانے والے لوگ. اللہ نے فرمایا تم مفسد ہو، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے مت کرو زمین میں فساد، قتل و غارت گری مت کرو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کے آبرو عزتوں کو خراب مت کرو، ایک دوسرے کو غلام مت بناؤ، قہر اور جبر ان پر مت کرو. کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم نے تو اپنے اپنے معاشروں میں لاکھوں مسجدیں ہم لوگوں نے بنائی. جنگ و جدل یہ بھی فساد ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں جنگ مسلط کہاں پر؟ جہاں پسماندہ لوگ رہتے، جہاں غریب لوگ رہتے، جہاں وہ اپنے وسائل کو یوز نہیں کر سکتے. اب ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں وہ جنگیں برپا کرتے، اپنا اسلحہ کا تماشا کراتے، اپنے اسلحے کو وہاں ٹیسٹ کرنا چاہتے اور دنیا پر خوف مسلط کرنا چاہتے. اور یہ جنگیں بالقومی سطح پر بھی اور ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں ہے نا. ان کو بولو یار یہ فلسطین میں کیا خون، بچوں کا خون، انسانوں کا خون تم کر رہے، یہ فساد ہے. نہیں جی اصلاح ہے. ہم تو فلاں کو مارتے، وہ تو بیچ میں ایسے ہی مرتا ہے، ہمارا ہدف تو وہ ہے، یہ بچہ تو ایسے ہی مر جاتا ہے. یار وہاں تم کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی بڑی جنگیں تم نے مسلط کی، کروڑ انسانوں کو تم نے قتل کیا، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ اب اچھے لوگ. ابھی 20ویں صدی کی 2 بڑی جنگ، عظیم جنگیں انہوں نے برپا کی. اگر اسے پوچھو کیوں، کروڑوں لوگ ان میں مر گئے، دنیا تہتے ہوا، دنیا کی ترقی رک گئی. اللہ کہتی ہے فساد ہے. جنگ و جدل کیا ہے؟ فساد ہے. جو جنگ پر پانی ڈالتا ہے یہ اصلاح ہے. جو جنگ یعنی اس پر آگ پر تیل ڈالتا ہے نا، یہ غلط ہے. تو آپ جا کر سورہ مائدہ کی آیات 64 اور 65 پڑھی کہ جہاں جو بھی کسی طرح جنگوں کو مسلط کرتا ہے، معاشروں کو جنگ کے لپیٹ میں لاتا، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے غصے کی خاطر، تو یہ فساد ہے. اور اسی طرح معاشی استحصال جو ابھی آپ نے بات کی، میں تیرا معاشی استحصال کر رہا ہوں، تو میرا معاشی استحصال کر رہا ہے، میں تیرا کر رہا ہوں، اس کا کر رہا ہے، طاقتور کمزور کا، بڑی حکومت چھوٹی کا، کس قدر معاشی استحصال ہے. اور یقین جانیے جب تک یہ معاشی استحصال رہے گا دنیا میں فساد بھی رہے گا. فساد کا جڑ معاشی استحصال، جنگوں کا جڑ یہ معاشی استحصال، بے انصافی سب سے زیادہ یہ معاشی استحصال. جب تک معاشی استحصال کسی صورت میں رہے گا اللہ نے فرمایا فساد. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو کھائے، اس کی محنتوں کو سلب کرے، اس کے وسائل پر قبضہ کرے، اس کی محنتوں پر قبضہ کرے. کسی کو حق نہیں ہے، اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا، ہر ایک اپنی محنت کا کھائے. لیکن آپ دیکھیں ایک گروہ یہ اٹھتی ہے، سب کے وسائل کو وہ قبضہ کرتے، اس کی محنتوں کو وہ قبضہ کرتے اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ. اگر تم اصلاح والے، پھر یہ عرب لوگ کیوں بھوک سے مر رہے؟ جو سے استحصال کی وجہ سے مر رہا ہے نا. عربوں لوگ بھوکے ہیں، لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے، کروڑوں بچے وہ تعلیم سے محروم، علاج سے محروم. معاشی استحصال سورہ بقرہ کی آیات 60 کو پھر غور سے پڑھنا کہ معاشی استحصال اللہ کے نزدیک بدترین فساد ہے، معاشی بے انصافی بدترین فساد ہے. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیات 74 کو پڑھے، 11ویں سورت کی آیات 85 کو پڑھے، 26ویں سورت کی آیات 183 کو پڑھے، 28ویں سورت کی آیات 77 کو پڑھے. یہ قارونیت، یہ استحصال، یہ استعمار لوگ یہ کس طرح جو ہے نا دنیا میں فساد مچاتے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میں کہوں. اور اسی طرح معاشرتی بد انتظامی، خوف راس معاشرے میں پیدا کرنا، ان کے حقوق کو، معاشرتی حقوق کو سلب کرنا،
ان کو اپنا غلام بنانا، ان کو بیڑ بکریاں سمجھنا، ان کو اپنے لاٹھی سے ہانکنا، اپنی مرضی کے فیصلے ان پر نافذ کرنا، اپنی مرضی کا آئین بنانا، اپنی مرضی کا قانون بنانا، اس میں یہ بھی فساد ہے۔ یہ لوگوں کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ صرف حق اللہ کا ہے کہ ہم اس کی حاکمیت کو مانیں۔ ان الحکم الا للہ، اور اللہ نے حق عوام کو دی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے لیے اپنے مفاد میں قانون بنائے، اپنی مرضی سے اپنے مفاد میں آئین بنائے، اور سب مل کر اس آئین اور قانون کو فالو کرے، اس میں سب کا بھلا ہو، سب کا فائدہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ فساد ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں زیادہ ہے؟ اب دیکھیں اسلامی معاشرے میں ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مومن لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، لیکن عوام سے پوچھا نہیں جاتا، عوام کی من اور عوام کے فائدے کے خلاف قانون سازی ہوتی۔ ایک گروہ اٹھ کر جبر سے، قہر سے، ان کی خواہشات مفادات کے خلاف انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور بنا کر پھر اسی انتظام کو وہ خراب کرتے، پھر اسی قانون کی پاسداری وہ نہیں کرتے، اسی آئین کی وہ پاسداری نہیں کرتے، اسی نظام کی پاسداری وہ نہیں کرتے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنی چالاکی کے بلبوتے پر، ہے نا؟ تو یہ بھی فساد ہے۔ آپ جا کر سورۃ الاعراف 7ویں سورت کی آیات 73 پڑھ لیں کہ معاشرتی بدانتظامی کس قدر ایک فسادی کام، اور جس سے اللہ روکتا ہے لا تفسدوا فی الارض، میری زمین میں، خدا کی زمین میں بد انتظامی مت کرو۔ یہ زمین خدا کی ہے، یہ سارا کچھ خدا کا ہے، یہ لوگ خدا کے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رب ہے۔ مجھے کیا پہنچتا ہے کہ میں اللہ کی زمین میں خدائی کا دعوے دار بن جاؤں اور لوگوں کو اپنا غلام بناؤں، اپنی مرضی ان پر مسلط کروں، اپنے ڈنڈے کے نیچے ان کو لاؤں؟ ہے مجھے کوئی حق؟ نہیں حق نا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں جی، یہ فساد ہے۔ اچھا، اسی طرح جنسی بے روی ہے نا، فحاشی، عیاشی، یہ بھی تو اسراف، جس میں لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی، ہے نا؟ تو آپ جا کر 29ویں سورت آیات 30 میں دیکھ کہ وہ کس قدر جنسی بے روی کے شکار تھے، معاشرے میں فحاشی، عیاشی، ایک طرف سے نشے ہے، تماشے ہے، بدکرداری ہے، ہم جنس پرستی ہے نا؟ تو یہ سارا فساد ہے۔ اگر ایک معاشرے میں یہ سب کچھ ہے تو وہ ایک اچھا معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پھر ان چیزوں کے لیے بہت کچھ چاہیے، پھر تو وہ کمزوروں کا ریپ کرے گا، پھر عورت جو معاشرے میں کمزور ہے پھر مرد طاقتور ریپ کریں گے اس کا، بچے جو کمزور ہے پھر مرد طاقتور ریپ کریں گے اس کا۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ سارا کچھ فساد ہے۔ اور اسی طرح مذہبی شعبہ بازی، مذہب کے نام پر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دو بلا دلیل، بلا برہان، بلا علم، بلا عرفان، اپنے فتووں کے زور پر لوگوں کو اپنے ماتحت کرو، اپنے فتووں سے ان کو خوفزدہ کرو، اپنے جنتر منتروں سے قوم کو جو ہے نا حق اور عدل سے ہٹا دو، علم و عرفان کے راستے سے بس میرا منتر، میرا جنتر، یہ وظیفہ، وہ فلان، یہ فلان۔ تو یہ بھی تو فساد کہ اللہ کے راستے سے وہ اس نے تم پر اعتماد کیا ہے کہ تم دین کے عالم ہو، تم مذہب کے عالم ہو، تم مجھے میرے رب سے ملاتے ہو، میرے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہو، اور تم اس کو منتروں میں لگاتے ہو، اپنے جنتروں میں لگاتے ہو، ترقی کا راستہ اس پر روکتے ہو، اس کا معاشی استحصال، اس کا ذہنی استحصال، اس کا مذہبی استحصال کرتے ہو۔ یہ بھی تو فساد ہے۔ آپ جا کر سورہ یونس کی آیات 81 کو پڑھ،
اور اسی طرح آپ کو پھر آپ کی آنکھیں کھلے گی. سورہ یونس 10ویں سورت کی آیات 81. اور آج آپ دیکھیں یہی سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. لوگوں کو معاشی غلام ہم لوگوں نے بنا. جس کے پاس آج طاقت ہے, اپنے آپ کو بڑا وہ اصلاح کرنے والا, ہم تو بڑے جو ہے نا عدل والے لوگ, لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پر ریاستوں پر ان قانونوں کا قبضہ ہے. اپنی دولت سے انہوں نے بڑی بڑی ریاستوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لیے. امریکہ ان کے ہاتھ میں ہے, فرانس ان کے ہاتھ میں ہے, برطانیہ ان کے ہاتھ میں ہے, جاپان ان کے ہاتھ میں ہے, جرمنی ان کے ہاتھ میں ہے, وغیرہ وغیرہ سارا کچھ نا. تو ان طاقتوں کی بلبوتے پر غریب جو دنیا ہے, کمزور جو دنیا ہے, جس کو آپ تیسری دنیا کہتے, جس کو آپ دوسری دنیا کہتے, وہاں پر عامریت کو مسلط کرتے ہیں ان پر, وہاں بادشاہت کو مسلط کرتے ہیں ان پر, وہاں جبر و قہر کو مسلط کے ان پر, وہاں جنگوں کو مسلط کرتے ہیں ان پر, پھر ان کا معاشی استحصال کرتے, ان کے وسائل کو لوٹتے ہیں, ان کو اپنی قانونیاں بناتے ہیں. یا غلط میں کہتا ہوں؟ اب جا کر دنیا میں دیکھ, تفصیل تو آپ کو معلوم ہے. اسی طرح معاشرتی حوالے سے بس دنیا کی سیاسی نظم کو اپنے ہاتھ میں لے. جو طاقتور لوگ ہیں نا, اپنی دولت کی بنیاد پر, اپنی طاقت کی بنیاد پر سیاسی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے, اپنا ایک ٹوٹ طاقتور ادھر مسلط کر دیتے, ایک گروہ کو مسلط کر دیتے, اس کو ایک مضبوط ڈنڈا دے دیتے, پھر وہ جا کر عوام کو بھیڑ بکری بناتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے وہ اس عوام کو اپنا غلام بناتا تاکہ اس کی ترقی رک جائے, پھر اس کا استحصال وہ کرتا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو غریب لوگ تو نہیں کر رہے, یہ کمزور لوگ تو نہیں کر رہے, یہی طاقتور لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتے ہیں کہ ہم بہت مہذب ہے, ہم بہت مہذب, ہم پہلی دنیا کے لوگ. تمہارا محل ہماری جھوپڑی کی وجہ سے بنا ہے, تم نے ہمیں غلام بنایا, ہمیں لوٹا, ہمارا استحصال کیا, ہم پر آمریت اور بادشاہت کو مسلط کی, اس لیے تمہاری دنیا جو ہے نا آج خوبصورت ہے. میرے زرد چہروں پر تیرے بچوں کے جو ہے نا چہرے سرخ, میرے بچے کا خون پسینہ چوس کر تم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا سرخرو کی. کیا غلط کہتا ہوں؟ ایسا ہی نا, آپ تو جانتے ہیں نا ان چیزوں کو. اچھا حوالہ تو میں نے دیا آپ لوگوں کو, وہی حوالے میں لکھا نا انہی حوالوں کو. اچھا ہر جگہ انتشار ڈالو, ہر جگہ جنگوں کو مسلط کر لو, اور سب سے بڑھ کر یہی لوگ, میں تو کہتا ہوں نا آج جو سب سے بڑا فساد وہ ہے ماحول کی آلودگی. آج خدا کے لیے بولو, اس زمین کے ماحول کو کون آلودہ کر رہا ہے؟ یہی بڑے بڑے صنعت کار, یہی بڑے بڑے ساہوکار, اتنی بڑی بڑی صنعتیں انہوں نے لگائی, کروڑوں روپے کما رہے, لیکن اللہ کی زمین کو اللہ کے بندوں پر انہوں نے خراب کر دی. سانس لینا دشوار, فطرت کو انہوں نے مسخ کیا, ماحول کو انہوں نے بگاڑ دیا. تو ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کر دو نا. جس طرح تم ماحول کو خراب کر رہے ہو, غریب تو وہ تو ایک اے سی نہیں چلا رہے نا, وہ تو ایک امیر اس کو چلاتا, اس سے جو ماحول پر اثر پڑتا ہے, تو وہ امیر جو 10 اے سی وہ لگا رہے اپنے محل میں, وہ ماحول کے لیے بھی کچھ کر رہے. یہ جو ماحول کی آلودگی آپ میرے ساتھ مانے یا نہیں مانے, یہ سب سے بڑا فساد ہے جو آئندہ ہمارے معاشرے کو, ہماری دنیا کو خراب کرے گا. اچھا یہ بے جا آبادی, تم نے کمزوروں کو, غریبوں کو آبادی پر لگایا اپنے لیے بڑی بڑی منڈیاں بنانے کے لیے, تاکہ میرے صارف بڑھے, تاکہ میری چیز ان پر بکے, ان کے بچے زیادہ ہو جائے, ہمارا دودھ بکے, ہماری دوائیاں بکے. اور تم نے اس طرح کا, تو یہ کیا ہے؟ عیاشی اور فحاشی کے اڈے تم نے دنیا میں بنائے, سارے چور, سارے کرپٹ, ان کی دولتوں کو تم نے جگہ دی, ان کی عیاشی کے اڈے تم نے بنائے, اس کی فحاشی کے اڈے تم نے بنائے.
जुए के अड्डे तुमने बनाए कि आओ हमारे मुल्क में जुआ कर लो, लूटो गरीबों को, चूसो उनका खून, बहुत पैसा कमाओ, आओ हमारे मुल्क में फिर जुआ कर उसको उड़ा दो। अयाशी के दरवाजे तुमने उनके लिए खोले। लास वेगास, इस तरह मैं कहीं आपको बता सकता हूं, लेकिन चूंकि हम लोग कुरान के तालिब इल्म में उस तरफ नहीं जाते, हम रवैयों पर बात करते, किसी शख्स पर हम बात नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया जो ना, ये फसाद है। और इस तरह करप्शन, बदनुवानी, ये माशी इस्तेहसाल, वमा अलैना इल्लल बलाग।